نمبر 2 پہ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم باہم وعدہ کرتے تو البتہ خلاف ورزی کرتے وعدے کی، اور لیکن اللہ رب العالمین نے پورا کیا معاملہ جو ہونا تھا، تاکہ زندہ رہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے دلیل پر، اور جو ہلاک ہونا چاہتا ہے دلیل پر، اور بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے مال غنیمت کے مصارف ہیں جو، اور مال غنیمت کے حصے کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین بدر کے مقام کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم بدر کے جس کنارے پر تھے وہ مدینے سے قریب تھا، اور کافر بدر کے جس مقام پر تھے، جس کنارے پر تھے، وہاں سے مدینہ دور تھا۔ تم مدینے کے قریب اور کافر مدینے کے دور تھے۔ فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا۔ اب مسلمان تو جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، مسلمان تو نکلے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے۔ تو فرمایا جس قافلے کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ قافلہ تو نیچے تھا، ساحل سمندر پر تھا۔ اب سطح زمین سے ساحل سمندر نیچے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قافلہ جو تھا وہ تم سے نیچے تھا، تم اوپر تھے۔ کیوں؟ وہ ساحل سمندر پر تھا قافلہ۔ اگلی بات اللہ رب العالمین نے بڑی کمال ارشاد فرمائی ہے، ویسے تو اللہ کی ساری باتیں کمال ہیں۔ فرمایا اگر تم باہم مشورہ کرتے، مشورہ کر کے جگہ اور وقت طے کرتے کہ اس وقت کو ہم نے جنگ کرنی ہے، اس جگہ پر ہم نے جنگ کرنی ہے، فرمایا کافر بھی خلاف ورزی کرتے، مسلمان بھی خلاف ورزی کرتے۔ کہ اگر پہلے سے پتہ ہوتا نا مسلمانوں اور کافروں کو کہ ہم نے فلاں جگہ پہ ملنا ہے اور اس وقت پہ ملنا ہے، یہ طے ہوئی ہوتی بات، تو اللہ فرماتے دونوں طرف سے خلاف ورزی ہوتی۔ کافر سوچتے نبی پاک کا رعب اتنا ہے، وہ وعدے سے مکر جاتے۔ نبی پاک کا جو رعب ہے، اللہ رب العالمین نے 2 مہینے کی مسافت پہ اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہوا ہے کہ بندہ 2 مہینے کی مسافت پہ دور ہو، اتنی دور بندہ ہو تو نبی پاک کا خوف اس کے دل میں طاری ہوتا ہے۔ تو کافر سوچتے کہ اللہ کے نبی کی اتنی عظیم شان ہے، وہ کبھی بھی مقابلے میں تیار نہ ہوتے، اور مسلمان سوچتے کہ ہم تو تعداد میں کم ہیں، ہماری تعداد کیا ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس بچاؤ کے لیے زرہ ہے، نہ ہمارے پاس سواری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، جب میدان میں اتر گئے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، میرے پاس زرہ نہیں ہے، میرے پاس اونٹ نہیں ہے، میرے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کے توکل کے ساتھ لڑے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے لڑے، اور 313 کے لشکر نے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دے دی۔ یہ ان کے اندر ایمان تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ 1000 کے لشکر سے تم نے ملنا ہے تو تم وعدے میں خلاف ورزی کر دیتے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ رب العالمین اس کام کو سر انجام دینا چاہتا تھا جو ہو کے ہی رہنا تھا۔ ایک نہ ایک دن کفر اور اسلام میں فرق ہو کے ہی رہنا تھا، فیصلے کا دن آ کے ہی رہنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان کو اور بدر والے دن کو اللہ رب العالمین نے فیصلے کا دن بنا دیا۔ فرمایا یہ کام اللہ نے کر کے ہی رہنا تھا، اللہ رب العالمین نے دونوں کو بے خبر رکھ کے کر دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو مرا ہے، جو ہلاک ہوا ہے، وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے گا، اور وہ دلیل کے ساتھ مرے کہ اسے پتہ ہو کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا فضل میرے ساتھ نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا فضل ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے جو ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، لات منات عزا حبل کو جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا جو برباد ہو وہ برباد بھی دلیل کے ساتھ ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی، دلیل کے ساتھ زندہ رہیں کہ بدر کے میدان میں ہم تھوڑے تھے، اللہ نے اپنی نصرت اور مدد بھیجی، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اللہ نے بھی ہماری مدد کی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ مسلمان پھر دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری مدد اور نصرت کی تھی۔ اور جو مسلمانوں میں سے شہید ہوئے وہ دلیل کے ساتھ شہید ہوئے کہ ہم نے راہ حق میں جان قربان کی ہے، ہم نے غیر اللہ کے نام پہ جان قربان نہیں کی، ہم نے ایک اللہ کے نام پہ جان قربان کی ہے، کالی کملی والے کے نام پہ جان قربان کی ہے۔ وہ دلیل کے ساتھ دنیا سے گئے اور وہ دلیل کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے گئے، اور جو زندہ رہے مسلمانوں میں سے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بدر والوں کا اتنا مقام ہے کہ جنہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی ہے مسلمانوں کی طرف سے، اللہ نے ان کی ساری زندگی کے لیے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جو مرضی کریں اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے۔ فرمایا جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جو مرے دلیل کے ساتھ مرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور دیکھیں بندہ بڑا سوچتا ہے، مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ہم قافلہ لوٹیں گے، ہمارے پاس مال آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ میں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کروانا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے کام میں بلائی ہی بلائی ہے، خیر ہی خیر۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ وقتی طور پہ کیا معاملہ بنا ہے، لیکن یاد رکھیں جو خبیر ہے، جو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، جو پوری طرح حکمت رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے لیے غلط نہیں سوچتا۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے غلط نہیں سوچ سکتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ، البتہ سب کچھ سننے والے، علیم، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اِذْ أَنْتُمْ، جب تم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، قریب والے کنارے پر تھے، وَهُمْ، اور وہ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، دور والے کنارے پر تھے، وَالرَّكْبُ، اور قافلہ، أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تم سے نیچے تھا،
وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اور اگر تم باہم وعدہ کرتے لَاخْتَلَفْتُمْ البتہ تم اختلاف کرتے فی المیعاد وعدے کے وقت میں وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ پورا کر دے امراً کام کانا مفعولا جو ہونے والا تھا لِيَهْلِكَ تاکہ ہلاک ہو من ہلاکا جو ہلاک ہو ام بینہ دلیل پر وَيَحْيَا اور زندہ رہے من حیا جو زندہ رہنا چاہتا ہے ام بینہ دلیل پر وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ البتہ سب کچھ سننے والے علیم سب کچھ جاننے والے ہیں اذ جب انتم تم بالعدوہ کنارے پر دنیا قریب یہ دنیا دنا یا دنو سے قریب معاملہ اس کا معنی بنتا ہے وَهُمْ اور وہ بالعدوہ کنارے پر قصوہ دور کے والرکب اور قافلہ اسفلا نیچے تھا منکم تم سے ولو اور اگر تواعدتم تم باہم وعدہ کرتے لاختلفتم البتہ خلاف ورزی کرتے فی المیعاد وعدے کے وقت میں ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ تاکہ پورا کرے اللہ امراً کام کانا تھا مفعولا ہو کر رہنے والا لیہلک تاکہ ہلاک ہو من ہلاکا جو ہلاک ہوا ام بینہ دلیل پر ویحیا اور زندہ رہے من حیا جو زندہ رہا ام بینہ دلیل کے ساتھ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَسَمِيعٌ البتہ سب کچھ سننے والے علیم سب کچھ جاننے والے ہیں صدق اللہ العظیم.